حضور کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس نے ایک دفعہ چاہا کہ اس کا ایک خوبصورت محل تعمیر کیا جائے۔ بڑا وقت لگا اس کو تعمیر کرنے میں، بڑی سونا چاندی ہیرے جواہرات وغیرہ سے مزین اس کو کیا گیا، بڑا خوبصورت بنایا گیا۔ اس نے چاہا کہ میری رائے بھی دیکھے، وہ بھی اپنی رائے دے کہ انہیں کیسا لگا، کیا یہ خوبصورت محل ہے۔ رعایا کو بلایا گیا، ان کو سارا دکھایا گیا اور ان کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا گیا۔ پھر بادشاہ سلامت نے ان سے پوچھا، بتائیں آپ کو میرا محل کیسا لگا؟ سبھی نے کہا، جی بادشاہ سلامت، کمال آپ کا محل ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، بڑا ہی خوبصورت محل ہے۔ دو بندے خاموش رہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ان دونوں نے کوئی رائے نہیں دی تو بادشاہ نے پوچھا، آپ کو پسند نہیں آیا؟ آپ نے کوئی رائے نہیں دی اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں بھی پسند ہے، بلا شبہ آپ نے بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا ہوا ہے، لیکن اس کی دو خامیاں ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، وہ کون سی؟ ان دونوں نے کہا، جی ایک دن اس کا مالک جو ہے وہ مر جائے گا، اور ایک دن محل بھی جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، آپ نے تو وہ خامیاں اس کی بتائی ہیں کہ اس کی خوبیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ تو سارا کچھ جب ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کیسے خوبصورت ہوا؟ بادشاہ نے کہا، پھر مجھے رستہ بتاؤ، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ یہ دونوں چیزیں بچ جائیں، اس کا مالک بھی نہ مرے اور یہ بھی خاک میں نہ ملے۔ انہوں نے کہا، اگر اس کا مالک جو ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے رستے پہ چلتا ہے، تو مرنے کے بعد اللہ اسے جنت دے گا، اور وہ جنت جو قائم و دائم ہمیشہ رہے گی، اس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو اس کا مالک ہوگا وہ مرنے والا، مرنے کے بعد جب زندہ ہوگا، جب جنت ملے گی تو اس کو کبھی وہاں پہ فنا نہیں ہے، وہ بھی قائم و دائم رہے گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو سوچ میں گم ہو گیا اور فوراً فیصلہ کیا کہ میں آج یہ حکومت چھوڑ رہا ہوں، مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے ایسا محل نہیں چاہیے۔ اللہ کی راہ پہ چل پڑا۔ یہی حدیث مبارکہ جو ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سنی تو انہوں نے بھی اپنی حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو مشیران تھے، انہوں نے کہا، جی آپ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر دنیا میں دیکھیں، ہر انسان جو ہے وہ خواہشیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جو خواہشوں اور آرزوؤں کا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک اللہ آرزو اس کی پوری کرتا ہے، وہ یہ اور سوچ لیتا ہے، میری یہ بھی، مجھے گاڑی مل جائے، اللہ دیتا ہے، مجھے بنگلہ مل جائے، وہ بھی دیتا ہے، مجھے فلاں چیز مل جائے، وہ بھی دیتا ہے۔ انسان کا کبھی خواہشوں اور آرزوؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ختم صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں نہیں ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایسی خواہشیں کرتے، ایسی آرزویں کرتے، ایسی چیزوں کی تمنا کیوں نہیں کرتے جو ہمیں دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے، ہماری آخرت کے لیے ہی فائدہ مند ہو۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔